بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ون مین شو، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے مارٹن کے تیسرے ساتھی نے یک لخت عمارت سے باہر موجود مسلح افراد پر مشین گن کا فائر کھول دیا تھا، اور مسلح افراد یک لخت اچھل کر نیچے گرنے لگے۔ وہ چونکہ سائرن بجتے ہی عمارت کے اندرونی حصے کی طرف رخ موڑ چکے تھے، اس لیے مارٹن کے ساتھی نے انتہائی آسانی سے انہیں نشانہ بنا لیا۔ پھر مارٹن کے ساتھی نے برآمدے میں طاقتور بم اچھالا اور ایک خوفناک دھماکے سے عمارت کے سامنے والے برآمدے کا ایک حصہ یک لخت بیٹھ گیا۔ اسی لمحے مارٹن اور اس کے ساتھی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے عمارت سے نکلے، اور وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر جیپ میں سوار ہوئے، اور دوسرے لمحے جیپ توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح آگے بڑھی اور مڑ کر واپس اسی طرف کو دوڑنے لگی جہاں سے مارٹن اور اس کے ساتھیوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ جیپ کی تمام بتیاں بجھا دی گئی تھیں۔ ابھی جیپ اس جگہ تک پہنچی بھی نہ تھی کہ یک لخت عمارت میں سے اس طرح شعلوں کا ایک مینار سا نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوا جیسے کوئی خوفناک آتش فشاں یک لخت پھٹ پڑا ہو، اور اس کے بعد اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ ڈبے میں سے نکلنے والی آواز کے علاوہ بھی دھماکے کی خوفناک آواز بوڑھے باس کی کار تک پہنچی۔ اس آواز میں اس قدر قوت تھی کہ کار تھر تھرا کر رہ گئی۔ سکرین پر نظر آنے والی جیپ دھماکے کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے دائیں طرف کو مڑ گئی، اور ایک لمحے کے لیے تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ الٹ جائے گی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گئی، اور اب اس کا رخ خاردار تاروں والی باڑ کے اس حصے کی طرف تھا جہاں تاروں میں خلا تھا۔ خلا سے کچھ دور پہلے جیپ رکی، اور اس میں سے مارٹن کے 3 ساتھی اچھل کر باہر نکلے، اور جیپ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر کچھ دور جا کر رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی مارٹن اس میں سے نکلا اور خرگوش کے سے انداز میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، جو اب اس خلا کو پار کر کے زمین پر لیٹ گئے تھے۔ مارٹن نے اس خلا کو پار کیا اور پھر وہ مشین پر جھک گیا۔ اس نے جلدی سے اس کے بٹن پریس کیے اور پھر ستونوں سے ہک ہوئی اس کی تاروں کو علیحدہ کر کے وہ مشین اٹھائے تیزی سے واپس کار کی طرف دوڑنے لگا۔ اب سرکل ٹوٹنے کی وجہ سے پورے پاور ہاؤس میں خطرے کے سائرن بج اٹھے ہوں گے، بوڑھے باس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ڈبے کے بٹن آف کیے اور اس ڈبے کو اٹھا کر اپنی سیٹ کے نیچے کھسکا دیا۔ اب مارٹن اور اس کے ساتھی کار کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بوڑھے نے کار کا انجن سٹارٹ کیا۔ دوسرے لمحے مارٹن اور اس کے ساتھی کار کے قریب پہنچ گئے۔ جلدی بیٹھو، ابھی یہ سارا علاقہ گھیر لیا جائے گا، بوڑھے نے چیخ کر کہا، اور وہ سب بجلی کی سی تیزی سے کار میں سوار ہو گئے، اور بوڑھے باس نے تیزی سے کار کو موڑا اور پھر اس نے کار کو پوری رفتار سے دوڑانا شروع کر دیا۔ یونیفارمیں اتار دو، بوڑھے نے کہا، اور مارٹن اور اس کے ساتھیوں نے سر ہلاتے ہوئے بیٹھے بیٹھے یونیفارمز اتارنی شروع کر دیں۔ یونیفارمیں اتار کر انہوں نے کار سے باہر اچھال دیں۔ اس لباس پر سوٹ پہن لو، ہم مین روڈ پر پہنچنے والے ہیں، بوڑھے نے رفتار کم کرتے ہوئے کہا، اور مارٹن اور اس کے ساتھی تیزی سے سیٹوں کے نیچے موجود باکس میں سے سوٹ نکال کر پہننے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ذرا سا اونچا ہو کر پتلون پہنتے اور پھر اس کے اوپر کوٹ پہن لیتے۔ سیاہ لباس کے اوپر ہی وہ سوٹ پہن رہے تھے۔ کوٹ کے ساتھ ہی سفید رنگ کا کپڑا سا پڑا ہوا تھا جس کے سامنے کا حصہ باقاعدہ قمیض کی شکل میں تھا اور کالر کے ساتھ ٹائی تک موجود تھی۔ اس کپڑے کو پتلون کے اندر کر لینے کے بعد وہ باقاعدہ سوٹوں میں ملبوس ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد کار کچی سڑک سے نکل کر مین روڈ پر چڑھ گئی، لیکن جیسے ہی کار نے موڑ کاٹا، بوڑھے نے یک لخت بریک لگا دیے، کیونکہ سڑک پر پولیس کی گاڑیاں ترچھی ہو کر کھڑی تھیں اور 10 کے قریب مشین گنوں سے مسلح سپاہی سڑک پر موجود تھے۔ ہوشیار، بوڑھے نے بریک لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ بوڑھے کی کار رکتے ہی مسلح سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کار کو گھیر لیا۔ آپ باہر آ جائیں، ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر کرخت لہجے میں بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ میرا ریڈ ٹی کا کارڈ دیکھ لیجئے۔
اس کے بعد بھی اگر آپ ہمیں باہر آنے کے لیے کہیں گے تو باہر بھی آ جائیں گے۔ بوڑھے نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں کہتا ہوں باہر نکل آؤ، کارڈ وغیرہ بعد میں دیکھے جائیں گے، آفیسر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ ڈالا۔ ہٹ جاؤ آفیسر، تم نہیں جانتے کہ ریڈ ٹی کو روکنا کتنی بڑی حماقت ہے، بوڑھے نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور آفیسر اسی کے لہجے کی وجہ سے ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ بوڑھے نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھائی۔ فائر، بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی کار کی کھڑکیوں میں سے دونوں اطراف میں سے گولیوں کی بارش سی ہوئی اور 6 سپاہی چیختے ہوئے زمین پر گرے۔ آفیسر نے بجلی کی سی تیزی سے نیچے گرتے ہوئے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن اسی لمحے کار پوری قوت سے سڑک پر ترچھی کھڑی ہوئی پولیس کار سے ٹکرائی اور پولیس کار لٹو کی طرح گھومتی ہوئی ایک طرف کو الٹ گئی اور بوڑھے کی کار بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ اب یہ کاروں میں ہمارا تعاقب کریں گے، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مارٹن نے کہا۔ ہاں کرنے دو، ویسے مجھے ان سے اس قدر مستعدی کی توقع نہیں تھی، اور اگر ہم باہر نکل آتے تو کار کی تلاشی کے دوران ہر چیز سامنے آ جاتی، بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیز رفتاری سے کار کو یک لخت دائیں ہاتھ پر موڑ لیا۔ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار 2 پہیوں پر اٹھ کر گھومی اور پھر ایک دھماکے سے سیدھی ہو کر دوڑنے لگی۔ زیرو گنے نکالو اور کار سے باہر آ جاؤ، ہمیں اب ان پولیس کاروں کو تباہ کرنا ہوگا، ہم یہاں کار چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے، بوڑھے نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چوڑے تنے والے درخت کی اوٹ میں کار روک دی اور پھر وہ سب انتہائی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار سے باہر نکل آئے۔ اب ان کے ہاتھوں میں چھوٹی لیکن چپٹی نالوں کی گنیں موجود تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے بکھر کر زمین کے ساتھ جھکے جھکے انداز میں دوڑتے ہوئے سڑک سے قدرے قریب ہو کر رک گئے۔ اب ان کے جسم زمین سے چپک سے گئے تھے۔ 4 پولیس کاریں یکے بعد دیگرے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھیں۔ مارٹن، پہلی کار پر فائر کھولو، باقی باری باری دوسری کاروں پر فائر کریں گے، ایک ایک کار چن لو، بوڑھے نے جو ان سب سے ایک طرف سے زمین پر چپکا ہوا پڑا تھا چیخ کر کہا، اور اسی لمحے فاصلے پر موجود مارٹن کی گن سے ایک شعلہ سا چمکا اور دوسرے لمحے سب سے آگے آنے والی پولیس کی کار ایک دھماکے سے سائیڈ میں الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا شعلہ چمکا اور پہلی کار کے بعد آنے والی دوسری کار کا بھی پہلے جیسا ہی حشر ہوا، اور ان دونوں کے پیچھے آنے والی دونوں کاروں کے ڈرائیور شاید صورتحال سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے خود ہی کاروں کو دائیں بائیں موڑ دیا، لیکن اس طرح بھی وہ زیرو گنوں کے فائروں سے نہ بچ سکے، اور چند ہی لمحوں میں وہ چاروں کاریں الٹ چکی تھیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ان چاروں کاروں کی پیٹرول ٹینکیاں خوفناک دھماکوں سے پھٹ گئیں، اور آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کاروں کے پرزے اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اب نکل چلو، بوڑھے نے چیخ کر کہا، اور وہ سب اٹھ کر تیزی سے اسی درخت کی طرف بھاگے جس کے پیچھے ان کی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار دوبارہ مین روڈ پر دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ شہر کو جانے والی مین روڈ پر پہنچتے ہی بوڑھے نے کار کو ایک بائی روڈ پر موڑا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر جانے کی وجہ سے کالونی کی سڑکیں بے اولاد عورت کی گود کی طرح ویران پڑی ہوئی تھیں۔ بوڑھا پہلے تو کار کو ادھر ادھر دوڑاتا رہا، وہ کبھی ایک سڑک پر مڑ جاتا اور پھر چکر کاٹ کر دوسری سڑک پر آ جاتا۔ وہ شاید تعاقب کے متعلق پوری طرح اندازہ لگانا چاہتا تھا، یا پھر وہ اس خیال سے مختلف سڑکوں پر کار دوڑاتا پھر رہا تھا کہ کوئی چوکیدار یا کوئی دوسرا آدمی حتمی طور پر نہ بتا سکے کہ کار کدھر گئی ہے۔ اور پھر کار ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ کار رکتے ہی مارٹن تیزی سے نیچے اترا اور اس نے پھاٹک کا باہر سے بند کنڈا کھولا اور پھاٹک کو دھکیل کر کھول دیا۔ بوڑھا باس کار کوٹھی کے اندر لیتا چلا گیا۔ مارٹن نے کار کے اندر جانے کے بعد پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو وہاں نہ پا کر وہ بھی اندر داخل ہوا، اور اس نے مڑ کر گیٹ کو بند کر دیا اور اندر سے بڑا کنڈا لگا کر وہ بڑے اطمینان سے مڑ کر عمارت کی طرف بڑھنے لگا جس کے سامنے کار جا کر رک چکی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ اطمینان موجود تھا۔ چوہان اور نعمانی کی آنکھیں کھلیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ ایک بڑے سے ہال کمرے میں موجود اکٹھی رکھی ہوئی لوہے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کرسیوں کے بازوؤں کے درمیان
لوہے کی مضبوط سلاخیں نصب تھیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کرسی سے چپک کر رہ گئے تھے۔ یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ چوہان نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ اسی ریڈ ٹی کی ہی کارستانی ہوگی۔ اس نے کسی گیس کی مدد سے ہمیں اکٹھا ہی بے ہوش کیا اور اب اکٹھا ہی ہمیں ہوش میں بھی لے آیا، نعمانی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ چوہان اس کی بات کا جواب دیتا، ان کے سامنے موجود ہال کا اکلوتا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک غیر ملکی نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کا جسم تو خاصا سڈول اور توانا تھا، لیکن چہرے سے وہ خاصا کم عمر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 2 غیر ملکی تھے۔ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی تیز نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تو تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے رکن ہو اور تمہارے نام چوہان اور نعمانی ہیں، نوجوان نے بھاری آواز میں کہا، اور اس کا لہجہ سنتے ہی وہ دونوں چونک پڑے، کیونکہ یہ اسی ریڈ ٹی کا لہجہ تھا جس نے انہیں فلیٹ پر فون کر کے پیغام دیا تھا۔ تم ریڈ ٹی ہو؟ نعمان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ریڈ ٹی ہوں، اور سنو، ریڈ ٹی کے سامنے جھوٹ بولنے والے دوسرا سانس نہیں لے پاتے، اس لیے جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتا دینا، نوجوان نے کرخت لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، اس بار چوہان نے جواب دیا، اور نوجوان بے اختیار اور طنزیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ میں نے عمران کو فون کر کے اطلاع دے دی ہے کہ تم ختم ہو چکے ہو، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی بخش دوں، کیونکہ میرا ٹارگٹ تو تم جیسے حقیر ممبر نہیں، میں تمہارے باس X2 کا شکار کھیلنے یہاں آیا ہوں، ریڈ ٹی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نعمانی نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا علی عمران سیکرٹ سروس کا ممبر ہے؟ ریڈ ٹی نے سوال کیا۔ نہیں، وہ ممبر نہیں ہے، البتہ سیکرٹ سروس کے لیے کام ضرور کرتا ہے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چیک کر لوں گا، اب تم X2 کا پتہ بتا دو اور اس کا حلیہ بھی، ریڈ ٹی نے کہا۔ ہم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے نہ ہمیں اس کے حلیے کا علم ہے اور نہ ہی اس کے پتے کا، نعمانی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تمہیں وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے؟ ریڈ ٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹیلی فون پر، نعمانی نے جواب دیا۔ میں یہ بھی چیک کر لوں گا، ویسے تم گھبراؤ نہیں، مجھے اس کے فون کا نمبر معلوم ہے، وہ میں تم سے نہیں پوچھوں گا، لیکن اس کی رہائش گاہ تو بہرحال تمہیں بتانی ہی پڑے گی، ریڈ ٹی نے کرخت لہجے میں کہا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ علم نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، نعمانی نے بھی لہجے کو کرخت کرتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، میں ایک بار پھر بتا دوں کہ میرے سامنے جھوٹ بولنے والے دوسرا سانس نہیں لے پاتے، ریڈ ٹی نے نعمانی کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ جھوٹ تو اس کے سامنے بولا جاتا ہے جس سے آدمی خوف زدہ ہو، نعمانی نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ریڈ ٹی نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یکلخت اپنا چہرہ ایک جھٹکے سے بائیں طرف کو موڑا، حالانکہ اس طرف اس کا کوئی آدمی بھی موجود نہ تھا۔ وہ چند لمحے اسی حالت میں رہا اور پھر اس نے دوبارہ ایک جھٹکے سے چہرہ ان کی طرف کیا۔ ان دونوں کے جسموں کو زوردار جھٹکے لگے۔ ریڈ ٹی کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، ایسی چمک جیسے وہ انسانی آنکھوں کے بجائے کسی خونخوار درندے کی آنکھیں ہوں۔ دوسرے لمحے ان دونوں کو یہی محسوس ہوا جیسے ان کے ذہنوں میں یکلخت روشنی کے جھماکے ہوئے ہوں۔ چند لمحوں تک ان کی یہی حالت رہی، اور پھر ریڈ ٹی نے دوبارہ ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ بائیں طرف موڑا، اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم انتہائی طاقتور بجلی کے کرنٹ سے یکلخت علیحدہ ہو گئے ہوں۔ چند لمحوں بعد جب ریڈ ٹی نے چہرہ موڑا تو اس کی آنکھیں پہلے کی طرح نارمل تھیں۔ تم نے واقعی جھوٹ نہیں بولا، میں نے معلوم کر لیا ہے، اس لیے تم زندہ بیٹھے ہو، ورنہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہوتا تو اب تک تمہاری کھوپڑیاں بلندی سے گرنے والے تربوز کی طرح پھٹ چکی ہوتیں، ریڈ ٹی نے نرم لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں مسلح نوجوان بھی واپس مڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہو گیا تو ان دونوں کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گئے۔ یہ ریڈ ٹی ہیپناٹزم کا ماہر لگتا ہے، خدا کی پناہ اس کی آنکھوں میں کس قدر خوفناک چمک تھی، چوہان نے کہا۔ ہاں، چمک تو تھی، لیکن وہ خود جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے ہماری چیکنگ کر لی ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، حالانکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو پھر کم از کم ہیڈ کوارٹر کا پتہ تو اسے معلوم ہو ہی جاتا، نعمانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
ارے یہ سلاخیں تو ہل رہی ہیں، میں نے پہلے خیال ہی نہیں کیا۔ یکلخت چوہان کی آواز سنائی دی، جو اب بازوؤں کو حرکت دینے کی کوشش میں تھا، اور چند لمحوں بعد جیسے ہی اس نے زور لگایا، یکلخت ٹھک کی آواز سے کرسی کے بازوؤں کے درمیان موجود لوہے کی سلاخیں ایک بازو کے اندر غائب ہو گئیں، اور چوہان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، میرے خیال میں اس کرسی کا میکینزم خراب ہے، بہرحال مجھے چھٹکارا دلاؤ، نعمانی نے کہا، اور چوہان تیزی سے مڑ کر نعمانی کی کرسی کی پشت پر آیا اور اس نے اس کے پچھلے پائے پر موجود ایک بٹن پر جیسے ہی بوٹ کی ٹو ماری، کھٹاک کی آواز سے نعمانی کی کرسی کی سلاخیں بھی بازو میں غائب ہو گئیں اور نعمان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو اچھا خاصا اتفاق ہو گیا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے نیچے کر کے جیسے ہی کھینچا، دروازہ بڑی آسانی سے کھلتا چلا گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ ہمارے کرسیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ لاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوگی، نعمانی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور چوہان نے سر ہلا دیا۔ دروازے کے باہر ایک طویل راہداری تھی جس کا دائیں طرف کا سرا دیوار سے بند تھا، جبکہ بائیں طرف اس کا اختتام ایک برآمدے میں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ برآمدے کے پار وسیع لان نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے راہداری میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ دونوں چونکہ خالی ہاتھ تھے اس لیے وہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں برآمدے میں کسی آدمی کی جھلک دکھائی نہ دی۔ برآمدے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے، اور پھر چوہان نے آہستہ سے سر آگے بڑھا کر برآمدے میں جھانکا۔ دوسرے لمحے وہ آگے بڑھ کر برآمدے میں آ گیا۔ برآمدہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ اوہ، کوٹھی تو خالی ہے، چوہان نے بھی برآمدے میں آتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ہاں، وہ شاید صرف اس بنا پر چلے گئے کہ ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی باہر سے بند تھی۔ نعمانی نے پھاٹک کا بڑا کنڈا کھولا اور پھر پھاٹک کھول کر وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ یہ ایک رہائشی کالونی تھی جو دارالحکومت کے مضافات میں واقع تھی۔ وہ دونوں ابھی سڑک پر تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے کہ اچانک ایک کار ان کے قریب آ کر رکی اور وہ دونوں اچھل پڑے۔ تم دونوں یہاں سیر کرتے پھر رہے ہو اور ہماری جان عذاب میں آئی ہوئی ہے، کار میں سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ اوہ تنویر، تم اور یہاں؟ نعمانی اور چوہان نے حیران ہو کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کار میں سوار ہو گئے۔ ساری ٹیم تمہیں شہر میں تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ عمران کو اطلاع ملی تھی کہ تمہیں فلیٹ سے اغوا کر لیا گیا ہے، اور ایکس2 نے پوری ٹیم کی جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ فوراً تم دونوں کو ٹریس کیا جائے، تنویر نے کہا۔ تو تمہارے خیال میں ہم یہاں سیر کرتے پھرتے ہیں؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے تنویر کو ساری کہانی سنا دی۔ اوہ، پھر تو اس کوٹھی کی نگرانی ہونی چاہیے، وہ لوگ لازماً واپس آئیں گے، تنویر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک پبلک فون بوتھ کے قریب روک دی۔ میں خود بات کرتا ہوں تاکہ تفصیل بتا سکوں، نعمانی نے کار رکتے ہی دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ فون بوتھ میں داخل ہو کر اس نے سکوں کے لیے جیبیں ٹٹولیں تو منہ بنا کر فون بوتھ سے باہر آ گیا، کیونکہ جیبیں تو خالی تھیں، اس کا سارا سامان غائب تھا۔ میری تو جیبیں ہی خالی ہیں، نعمان نے باہر نکل کر کہا، اور تنویر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند سکے نکالے اور نعمانی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ نعمانی دوبارہ فون بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے سکے ڈال کر ایکس2 کے نمبر گھمائے۔ ایکس2، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایکس2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ نعمانی بول رہا ہوں جناب، نعمانی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کہاں سے بول رہے ہو؟ ایکس2 نے چونک کر پوچھا، اور جواب میں نعمانی نے انہیں پوری رپورٹ دینی شروع کر دی، اور ساتھ ہی تنویر کی تجویز بھی بتا دی کہ کوٹھی کی نگرانی ہونی چاہیے۔ تنویر کا خیال درست ہے، وہ لوگ یقیناً واپس آئیں گے، تم وہیں رکو، میں جولیا کو ہدایات دے کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یس سر، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس ریڈ ٹی کا حلیہ کیا تھا؟ ایکس2 نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا، اور نعمانی نے نوجوان کا حلیہ بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی بدلتی ہوئی کیفیت بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب وہ بچ کر نہ جا سکے گا، ایکس2 نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نعمانی نے رسیور رکھا اور فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ ہمیں یہیں رہنے کا حکم ملا ہے، جولیا آ رہی ہے، نعمانی نے فون بوتھ سے باہر آ کر تنویر اور چوہان سے کہا،
اور پھر وہ کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تنویر نے کار فون بوتھ کے سامنے سے ہٹا کر اسے ایک طرف درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں روک دیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں مجرم یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے چہرے نہ دیکھ لیں اور چونک نہ پڑیں۔ ظاہر ہے جب تک وہ کوٹھی کے اندر نہ جائیں گے ہمیں تو ان کے متعلق معلوم نہ ہو سکے گا، اور جس کوٹھی کے متعلق تم نے بتایا ہے وہ بھی یہاں سے صاف نظر آ رہی ہے۔ تنویر نے درختوں کے جھنڈ میں کار روکتے ہوئے کہا، تمہاری کار میں میک اپ باکس تو ہوگا؟ نعمانی نے تنویر کی بات سن کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں میک اپ کرنا ہے؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے آنے تک ہمیں میک اپ کر لینا چاہیے، اس طرح ہم آزادی سے ان کی نگرانی کر سکیں گے، نعمانی نے جواب دیا۔ اچھا آئیڈیا ہے، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی سیٹ کے نچلے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا میک اپ باکس نکالا اور اسے نعمانی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریڈ ٹی آخر چاہتا کیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کم از کم جولیا کو تو نہیں چاہتا، اتنا تو مجھے یقین ہے، میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے عمران کا جواب ہی بتا رہا تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اتنا تو بلیک زیرو جانتا تھا کہ جب عمران موڈ میں نہ ہو تو پھر سوال کرنا بھی بیکار، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ عمران چند لمحے تو آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور آپریشن روم کے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لائبریری کی طرف جاتا تھا۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد عمران خالی ہاتھ واپس آیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر پڑی ہوئی سلوٹیں بتا رہی تھیں کہ وہ ذہنی طور پر خاصا الجھا ہوا ہے۔ یہ کوئی نیا ہی مجرم ہے، اس کی کوئی فائل لائبریری میں موجود نہیں، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو اس کی بات کا جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ موجود ہیں، بات کیجیے، عمران نے اسی لہجے میں کہا، اور پھر ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ اپنی اصل آواز میں بولا، یہ آپ کا سر کہاں گیا جو آپ آج خالی سلطان بول رہے ہیں، اور پھر حیرت ہے کہ بغیر سر کے بھی آپ بول رہے ہیں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور پیشانی پر پڑی ہوئی سلوٹیں یکلخت غائب ہو گئی تھیں، اور بلیک زیرو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی تیزی سے موڈ بدلنے کا ملکہ صرف عمران کو ہی حاصل تھا، ورنہ بلیک زیرو اگر چاہتا بھی تو اتنی تیزی سے موڈ نہ بدل سکتا تھا۔ عمران بیٹے، صورتحال خاصی سنجیدہ ہو چکی ہے۔ تم نے اخبار میں تو پڑھ لیا ہوگا کہ 3 وفاقی محکموں کے اعلیٰ عہدیداران کے گھروں کو بموں سے اڑا دیا گیا ہے، اور نہ صرف وہ عہدیدار ہلاک ہو گئے ہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر ایٹامک پاور ہاؤس کے مغربی حصے کو باقاعدہ تخریبی کارروائی سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے اس کا بڑی سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ سر سلطان نے عمران کی بات نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، صدر مملکت کا تو کام ہی نوٹس لینا ہے، سنجیدگی سے لیں یا غیر سنجیدگی سے یہ ان کی مرضی ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں ہی جواب دیا۔ عمران، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایٹامک بجلی گھر کس قدر اہم پروجیکٹ ہے، اگر اسے تباہ کر دیا گیا تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، ناقابل تلافی نقصان۔ اور سنو، صدر مملکت نے فوری طور پر ریڈ ٹی کا کیس انٹیلیجنس سے سیکرٹ سروس کو منتقل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اس لیے اب تمہیں اس بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سر سلطان کا لہجہ فہمائشی تھا۔ یعنی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جان بچ گئی؟ کیا اسے تنخواہ صرف اس بات کی ملتی ہے کہ وہ ایک گولی کھا کر گھر پڑا رہے اور کیس سیکرٹ سروس بھگتاتی پھرے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کیس انٹیلیجنس کے بس کا بھی نہیں۔ ویسے مجھے اطلاع ملی تھی کہ ریڈ ٹی نے سپر فیاض کو گولی تمہارے فلیٹ کے سامنے ماری تھی، اس لیے ظاہر ہے تم اپنی عادت سے مجبور ہو کر لازماً اس کیس پر کام کر رہے ہوگے۔ میں نے صدر مملکت سے بھی اسی بنا پر کہہ دیا ہے کہ X2 غافل نہیں رہتا، وہ اس کیس پر پہلے سے ہی کام کر رہا ہے اور مجرم کسی بھی لمحے پکڑا جا سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔
اچھا، تو یہ آپ ہیں جو ہماری جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کی اس بات پر ہی صدر مملکت نے کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کرنے کے احکامات جاری کیے ہوں گے کہ جب X2 کام کر ہی رہا ہے تو چلو اس پر احسان کر ہی دو کہ کیس بھی اسے ٹرانسفر کر دو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرا خیال غلط ہے؟ سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، جب فیاض کو گولی لگی تو آپ ملک سے باہر تھے اور میرے خیال میں آپ کی آمد آج صبح ہوئی ہے، پھر آپ کو یہ کیسے اطلاع مل گئی کہ سپر فیاض کو گولی میرے فلیٹ کے سامنے ماری گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں آج صبح نہیں بلکہ کل شام کو ہی واپس آ گیا تھا اور یہاں آتے ہی مجھے ایک عہدیدار کے قتل اور اعلیٰ عہدیداروں کے نام ریڈ ٹی کی دھمکی آمیز خطوط کا پتہ چلا تو میں نے تمہارے ڈیڈی سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کیس ان کے پاس ہے اور اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں فیاض زخمی بھی ہو گیا اور ریڈ ٹی نے انہیں فون پر دھمکیاں بھی دی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ فیاض تمہارے فلیٹ کے سامنے زخمی ہوا ہے۔ میں نے ان سے بات کرنے کے بعد جب تمہارا معلوم کرنے کے لیے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے مجھے بتایا کہ فیاض کو تمہارے فلیٹ کے سامنے گولی ماری گئی ہے اور تم نے اس کا اپنے فلیٹ میں ہی آپریشن کیا تھا۔ سر سلطان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو سلیمان اب پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر چکا ہے، میں ابھی اس سے حساب لیتا ہوں۔ عمران نے کہا۔ پارٹ ٹائم جاب کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ یہی مخبری کا دھندا، ظاہر ہے آپ کو یہ بتا کر اس نے معقول معاوضہ وصول کر لیا ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، پھر میں صدر مملکت کو بتا دوں کہ یہ ریڈ ٹی جلد ہی گرفتار ہو جائے گا کیونکہ اعلیٰ عہدیداروں کے قتل کے ساتھ ساتھ پاور ہاؤس والی واردات سے وہ بے حد پریشان ہیں۔ سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ جو چاہیں کہہ دیں۔ اب بھلا میں صدر مملکت اور سیکرٹری وزارت خارجہ کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہوں؟ عمران نے کہا اور سر سلطان نے آہستہ سے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ مبارک ہو X2 صاحب، اب یہ کیس آپ کو ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اب آپ کو ریڈ ٹی کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کا پورا موقع ملے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ اس لیے اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے کہ کیس انٹیلیجنس کے پاس تھا؟ بلیک زیرو نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں، میں جب تصور میں سرخ رنگ کی چائے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے پیالی میں خون بھرا ہوا ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ عمران صاحب سے بات کرنی تھی، وہ فلیٹ پر موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہولڈ کرو، میں اس سے تمہاری کال ڈائریکٹ کر دیتا ہوں۔ عمران نے اسی مخصوص لہجے میں کہا اور پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی آواز میں بولا۔ عمران بول رہا ہوں۔ یہ تمہیں کس حکیم نے کہا ہے کہ اگر میں فلیٹ میں نہ ہوں تو تم سیدھے X2 کو فون کر دو؟ پتہ ہے مجھے اس نے کتنی جھاڑ پلائی ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری عمران صاحب، بات ہی ایسی تھی کہ آپ سے بات کرنی بہت ضروری تھی۔ بہرحال آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، میں اس پولیس آفیسر سے ہسپتال میں ملا تھا جو پاور ہاؤس سے کچھ دور ایک پکٹنگ کے دوران شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس سے جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ معمول کی چیکنگ کے لیے روڈ پر موجود تھا تاکہ مجرموں کو چیک کیا جا سکے۔ تو وہاں سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار پاور ہاؤس کی طرف سے آئی جسے پکٹنگ سپاٹ پر روکا گیا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آفیسر نے بتایا ہے کہ جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو، جو تعداد میں 4 تھے اور باقاعدہ سوٹوں میں ملبوس تھے، کار سے باہر آنے کے لیے کہا گیا تاکہ کار کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی تلاشی بھی لی جا سکے اور ان سے آدھی رات کے وقت اس طرف آنے کے متعلق پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تو اس بوڑھے نے اسے کہا کہ اس کے پاس ریڈ ٹی کا کارڈ ہے، وہ پہلے دیکھ لو۔ پولیس آفیسر نے اپنے حکم کی تعمیل پر اصرار کیا تو بوڑھے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ ریڈ ٹی کو روکنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اور اس کے بعد اچانک کار سے فائرنگ شروع ہو گئی اور کار سڑک پر موجود ایک پولیس کار کو ٹکر مار کر نکل گئی۔ پولیس آفیسر نے اپنے بچے ہوئے ساتھیوں سمیت 4 کاروں پر ان کا تعاقب کیا، لیکن کوئی بم یا میزائل مار کر ان کی کاریں الٹ دی گئیں اور پولیس آفیسر شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔
آپ نے چونکہ نعمانی اور چوہان کی تلاش کا کہا تھا، اس لیے میں ان کی تلاش میں ہسپتال پہنچا تو وہاں جا کر مجھے اس حادثے کا علم ہوا۔ چونکہ یہ حادثہ پاور ہاؤس کے قریب ہوا تھا اس لیے میں اس پولیس آفیسر سے ملا تھا۔ ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں کہا، جو بات تم نے آخر میں بتائی ہے وہ پہلے کہنی چاہیے تھی کہ اس پولیس آفیسر کا کیا حادثہ ہوا اور کہاں ہوا۔ بہرحال تم نے اس پولیس آفیسر سے اس بوڑھے کا حلیہ تفصیل سے معلوم کیا؟ عمران نے کہا، یس سر۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے، چہرے پر جھریوں کا جیسے جال سا بچھا ہوا تھا، لیکن اس کا جسم خاصا توانا اور تندرست دکھائی دیتا تھا۔ وہ غیر ملکی تھا، اسی طرح اس کے باقی 4 ساتھی بھی غیر ملکی تھے۔